ایران کے شہر یزد میں زائرین کے بس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں 30 پاکستانی زائرین جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ حادثے میں 30 پاکستانی زائرین جاں بحق جبکہ 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ سے۔ غنی بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ واقعہ جو ہے یہ ایران میں تحشیش یزد کے مقام پر پیش آیا ہے۔ وہاں پہ یہ جو زائرین تھے وہ 2 بسوں میں وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک بس اس حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ اس بس میں مجموعی طور پر 53 افراد اطلاعات کے مطابق سوار تھے، جو کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ابھی اطلاعات جو کنفرم کی گئی ہیں ان کے مطابق 30 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 28 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ان تمام زخمیوں کو وہاں قریبی جو اسپتال ہے منتقل کیا گیا ہے۔ کئی افراد ایسے بتائے گئے ہیں زائرین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جس زائرین کا جو قافلہ تھا اس کے سالار اطہر شاہ بتائے جا رہے ہیں، اور یہ تمام افراد جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں ان میں اکثریت ایسی بتائی گئی ہے جو کہ لاڑکانہ سندھ سے جن کا تعلق تھا۔ ان زائرین کی وہاں پہ جو رشتہ دار ہیں ان کو اس وقت وہاں پہ اس اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں پہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے طبی امداد کے لیے۔ ایرانی جو نیوز ایجنسی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے سرکاری نیوز ایجنسی کے اس حادثے کے بعد وہاں پہ جو تمام زخمی تھے ان کو خاتم الانبیاء ابرکو شہید بہشتی جو رہنون اسپتال ہے وہاں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے تاکہ بروقت۔ غنی بتائیے گا کہ جتنے بھی افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جو تعداد ابھی تک سامنے آ رہی ہے، اس میں سبھی کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے بتایا جا رہا ہے کہ زائرین کا زیادہ تر کا تعلق کس ایریے سے تھا؟ دیکھیں، جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان میں اکثریت کا تعلق جو ہے لاڑکانہ سندھ سے بتایا گیا ہے، جبکہ اس میں جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان میں کچھ افراد ایسے بھی شناخت ان کی ہوئی ہے جو کہ جہلم کے علاقے سے بتایا گیا ہے ان کا تعلق۔ ابھی یہ جو تسلسل ہے یہ جاری ہے چونکہ شدید زخمی ہیں، اور ان شدید زخمیوں کی ابھی تک شناخت کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تسلسل ہے یہ ابھی کچھ دیر تک مزید برقرار رہے گا، اور جو شدید زخمی ہیں ان کی ابھی حالت بھی کچھ تشویشناک بتائی گئی ہے، اور جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو شدید زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ان کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ غنی، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسے ایام ہیں کہ ان میں بڑی تعداد کے اندر زائرین جاتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں بذریعہ ایران سے پھر عراق کی طرف جاتے ہیں، تو بسز میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے زائرین کی جو کہ بسز کے ذریعے جاتے ہیں۔ ان بسز کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بارڈر کے ایریاز کے آس پاس ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے؟ اس طرح کا کوئی میکینزم آن دا اسپاٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے بارڈرز کے ایریاز کے پاس پاکستانی حدود میں؟ دیکھیں، یہ جو ایرانی حدود ہے وہاں تو نظام بہت جامع ہے، اور اس ضمن میں باقاعدہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بسیں خاص کر اس طرح زائرین کو لے کے جاتی ہیں ان کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو پہلے ریزالو کروایا جاتا ہے باقاعدہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے، اور پھر ان لوگوں کو وہاں روانہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے وہاں بچا جا سکے۔ لیکن یہ جو حادثہ ہے یہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے، اور کبھی کبھار اس طرح کے حادثات اس لیے پیش آتے ہیں کیونکہ جو بسیں ہیں وہ تیز رفتاری کبھی اکثر اوقات وہاں سے جو ڈرائیور ہیں وہ کرتے ہیں تیز رفتاری، جس کی وجہ سے پھر یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان دونوں بسوں میں جو بس اس وقت حادثے کا شکار ہوئی ہے یہ وہی بس ہے جو کہ تیز رفتاری کی وجہ سے بریک فیل ہونے کے باعث اس حادثے کا شکار ہوئی، اور مقامی حکام نے یہ تصدیق باقاعدہ کی ہے کہ اس حادثے کے جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے ان کی جو شناخت کا عمل مکمل ہوا ہے دیگر زائرین کے ذریعے، وہ بلوچستان پاکستان کے علاقے لاڑکانہ سندھ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اور لاڑکانہ سندھ کے علاقہ وہاں پہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں جن میں کئی افراد ابھی بھی تشویشناک حالت میں ہیں ان میں اکثریت کا تعلق جو ہے جہلم سے بتایا جا رہا ہے۔ غنی، باضابطہ طور کے اوپر ایرانی حکام کی جانب سے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا گیا ہے، اور جتنی اموات ہوئی ہیں
ان کی اب میتوں کو کس طرح منتقل کرنا ہے پاکستان میں، ان کے جو لواحقین ہیں ان کے حوالے سے کوئی ابھی تک گفتگو سامنے آئی ہے دونوں حکام کے مابین؟ دیکھیں ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ صورتحال مزید واضح ہوگی، کیونکہ جو کوئٹہ تفتان روٹ ہے یہ تو بہت طویل روٹ ہے، اور یہاں تک یہ لاشیں منتقل کرنا شاید بہت مشکل مرحلہ ہوگا، اور صورتحال کو دیکھ کر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ پاکستانی جو بارڈر سیکیورٹی حکام ہے ان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے رابطہ تو ضرور کیا گیا ہے اس حادثے کے حوالے سے، انہوں نے خود بھی پرسو کیا ہے اس معاملے کو، لیکن اب جو بارڈر سیکیورٹی حکام ہے دونوں اطراف کے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور باہمی جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی یہ جو میتیں ہیں یہ روانہ کی جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میتوں کی جو روانگی کا عمل ہے وہ بائی ایئر کیا جائے، تاکہ جو مشکلات ہیں وہ زائرین کی کم ہو سکیں۔ اور غنی ایک بار پھر بتائیے گا، جو آپ نے جس طرح کہا کہ زخمی بھی ہیں اس واقعے کے اندر، ان کی بھی تعداد ایک ہے، ان کی زخموں کی نوعیت کیا ہے؟ زیادہ حساس بتائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جو زخمی ہونے والے افراد ہیں، جو زائرین اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 28 کنفرم کی گئی ہے مقامی حکام کی جانب سے۔ ان زخمیوں میں ایک کثیر تعداد ایسے افراد کی بتائی جا رہی ہے جو کہ شدید زخمی ہیں، اور بعض کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اسی لیے حادثے میں کچھ متضاد اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں، اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 30 سے زائد ہے، لیکن ابھی کنفرمیشن جو ہے متعلقہ حکام کی جانب سے صرف 30 کے قریب کی گئی ہے۔ کچھ وقت بعد شاید یہ جو صورتحال ہے یہ مزید واضح ہو، کیونکہ